ریت پر ایک آدمی کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، پریشان ہو گئے کہ اتنی گرمی میں یہ کون ہے جو ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے۔ جب وہ دوڑا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قریب آیا، دیکھ کر حیرت ہوئی، پوچھا یہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر کیا مسئلہ ہے؟ امیر المؤمنین مسئلہ کیا ہے کہ اتنی سخت گرمی میں تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا، میں اس کی تلاش میں نکلا۔ رک جائیں، کون ہے عمر بن خطاب؟ جن کے ہاتھوں نیچے ہزاروں کی فوج ہوتی ہے، جن کے نام سے اہل ایران، اہل فارس، اہل روم گھبرایا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو قریباً 2 کانٹیننٹ کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا، میں اس کی تلاش میں نکلا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا دھوپ کو ذرا کم ہو جانے دیتے، اپنے کسی غلام یا خادم کو لگا دیتے کہ وہ جائے اور اونٹ کو تلاش کر کے لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان کو حیرت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے عثمان، یہ تم کہہ رہے ہو کیا کل قیامت کے دن رب کے دربار میں میرا یہ بوجھ تم اٹھا پاؤ گے؟ جس کے اندر یہ احساس ذمہ داری آئے کہ مجھے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے، مجھے رب کو اپنے کیے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کی ہے، جنت اسی کی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کا ڈر دیکھے، غم دیکھے، امیر المؤمنین بنے ہوئے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ پر پہنچتے ہیں، اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں کہ ان کے ہچکیوں سے مسجد نبوی پوری گونجنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ بس جنت کی طلب میں۔ جب انتقال ہو رہا تب کیا کہا کہ اللہ رب العالمین بس مجھے جہنم سے بچا لے، یہی کافی ہے، میری نیکیوں کے بدلے جہنم سے بچا لے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ 10 مبشرہ میں سے، لیکن جنت کی طلب دیکھیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ 8 دروازے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بنے ابو بکر کے جیسے، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کے تقوی کو، ان کے ایمان کو اپنے ایمان کے برابر بنائیں کہ ہمارا ایمان بھی ابو بکر کے ایمان کی طرح ہو جائے، ان کے راستے پر چلے۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے بھی جنت میں سے 8 دروازوں میں سے کسی کو بلا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، کیا آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے کی، میں نے ایک بیمار کی عیادت کی ہے۔ پوچھا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پوچھا کیا کوئی ایسا ہے جو کسی جنازے میں شرکت کر چکا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو آج روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں روزے سے۔ دیکھیں ایک دن میں کتنی بھلائیاں، ایک دن میں کتنی نیکیاں۔ پیارے نبی علیہ السلام جو بھی سوال کرتے، جس نیکی کے بارے میں بھی پوچھتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں جی نیکیاں میں نے کی ہیں، یہ اعمال صالحہ کو میں نے کیا ہے۔ اگر اتنی نیکیاں کسی میں جمع ہو جائے نا، وہ جنت میں جائے گا۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگ اپنے دل میں یہ گمان لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم 5 روپے دیں گے، 10 روپے صدقہ کریں گے تو کہاں جنت ملنے والی ہے۔ لوگوں کا گمان بنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بٹورے، بڑی نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے، اللہ رب العالمین مقدر میں جنت لکھ دے گا۔ ایک صحابی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اہل روم سے جنگ کرنی ہے،
اور کیا لے کر نکلے؟ نبی علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہے صدقہ کرو، تو وہ صحابی نے مٹھی بھر کھجور نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا۔ منافقین نے کہا کیا مٹھی بھر کھجور سے روم کو فتح کر لو گے؟ نہیں، یہاں پر روم کو فتح نہیں کرنا تھا، یہاں پر جنت کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ اپنے بھائیوں کو مسکرا کر دیکھیں، امید لگائیں، یہ نیکی ہے، اس نیکی سے مجھے جنت ملے گی۔ 5-10 روپے کا صدقہ کریں، نیکی ہے، جنت ملے گی۔ اپنی بیوی کو ایک لقمہ اٹھا کر کھلائیں، نیکی ہے، جنت ملے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، اسوہ ہے، اسے اپنائیں، نیکی ملے گی۔ لوگوں کو معاف کرتے رہیں، بھلائی کے کام کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے طرز پر رکھیں، اللہ رب العالمین جنت کا مقدر بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے مقدر میں جنت کو لکھ دے گا۔ تو چل صحابہ کے پیچھے پیچھے جو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ جنت کا طلب مشکل ہے، نہیں، بہت آسان ہے۔ جنت کو طلب کرنا بہت آسان ہے، اور سچ کہوں کہ جو جنت کے طلب کے راستے میں نکل جاتا ہے نا، پروردگار اس کے دل میں سکون اور اطمینان کو بھر دیتا ہے۔ اسے نہ کسی بات کا ڈر، اسے نہ کسی بات کا غم، اسے نہ کسی بات کا احساس کم تری ہوتا ہے، وہ کبھی احساس کم تری کا شکار نہیں ہوتا۔ بس ہمیں اللہ رب العالمین کا ہو جانا، یہ زندگیاں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، تو اس کے حق کے عبادت کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزر جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے لکھ دینی ہے، تبھی ہمیں ہمارے حق میں جنت ملے گی۔ ایک تابعی سے پوچھا گیا کہ عبادتوں کا کیا مزہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عبادتوں میں جو سکون ہے، عبادتوں میں جو اطمینان ہے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو یہ بادشاہ تلوار کے زور پر ہم سے ہمارا یہ سکون، ہم سے یہ ہمارا اطمینان لے جائیں گے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو۔ جب پیارے نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا تھا، وہ خط وہاں پر پہنچا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب ان سے سوال کرتا، بتاؤ کیا میری نبوت کا اقرار کرتے ہیں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کرتا۔ وہ ان کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیتا۔ پھر پوچھتا، بتاؤ کیا میری نبوت کا اقرار کرتے؟ وہ کہتے میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کرتا، جسم کا ایک اور عضو کاٹ دیتا۔ پوچھتا، بتاؤ کیا میری نبوت کا اقرار کرتے؟ وہ کہتے میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کرتا، جسم کا ایک اور عضو کاٹتا، یہاں تک کہ ان کی جان نکل گئی اور جسم کے پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ کیوں؟ ہمارے بھائی نے مجھ سے جمعہ کے بعد پوچھا تھا، کیا اہل ایمان کے پاس فرشتے موت سے پہلے آ کر خوشخبری سناتے ہیں؟ عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ نے کہا ہے یقیناً آتے ہیں، اور یہ بعید نہیں کہ اہل ایمان کے پاس فرشتے اترے اور انہیں خوشخبری سنا دے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں غم نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے مقدر میں وہ جنت لکھ رکھا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ مرنے کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن جب شہید سے رب العالمین خواہش پوچھے گا کیا خواہش ہے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ روح لوٹا دے، جاؤں پھر لڑوں اور پھر سے اس شہادت کا مزہ پاؤں۔ کیوں اتنا مزہ؟ یہ عبادت کا مزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، زندگیوں میں مزہ آئے گا، اور جب مر جائیں گے ہمارے مقدر میں جنت لکھی ہوگی، اور ہم جب مر جائیں گے نامہ اعمال ہمیں ملے گا، ہم کیا کریں گے؟ ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ لو، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ دیکھو اللہ نے میرے مقدر میں جنت لکھ رکھی ہے۔ تمام سے کہتے پھریں گے۔ نہیں رہنا ہے ہمیشہ، کل کا بھروسہ نہیں، نہ بچے کا بھروسہ، نہ بوڑھے کا بھروسہ۔
تو آج سے ابھی سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جنت کو طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کے حصول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالی ہم تجھ سے تیری اعلیٰ جنت جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جنت میں تیرے نبی کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں، جنت میں شہیدین صالحین کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دنیاوی مصیبتیں اور پریشانیوں سے بھی بچا لے، اور ہمارے حق میں جنت لکھ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ